بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو ہم سب کو خیر و عافیت امن و امان کے ساتھ رکھے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا جو عنوان ہے وہ بواسیر کے اوپر ہے۔ بواسیر ایک بہت گندی بیماری ہے اور اس کے اندر معاشرے کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ مبتلا ہیں، بہت زیادہ۔ کیونکہ میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ شاہ صاحب آپریشن بھی کروا لیے ہے، میڈیسن بھی لے رہے ہیں، یہ چیز بھی کھا رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، ایک ذرا فرق نہیں پڑتا۔ تو میں نے الحمدللہ کئی ساتھیوں کو یہ عمل بتایا ہے، اور جب سے انہوں نے وہ عمل کیا ہے کہ ابھی تک ان کو پھر کبھی یہ تکلیف نہیں ہوئی۔ اور اگر یہ خونی اور بادی کوئی بھی بواسیر ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ خونی یہ بادی، اللہ کا کلام ہی انشاءاللہ العزیز آپ اس کو کریں، اس عمل کو کریں۔ آپ اس کو لکھ بھی سکتے ہیں، لکھ کے ناف پہ باندھ لیں، پھر بھی اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور بہتر یہ ہے کہ باندھ بھی دیں لکھ کے۔ اگر خود نہیں کر سکتے میرے پاس آ جائیں، میرے پاس آئیں، اور یہ عمل میں آپ کو پانی پہ دم کر کے دیتا ہوں یا لکھ کے دیتا ہوں، وہ آپ استعمال کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی یہ جو بیماری بواسیر والی یہ اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے گی۔ اس کے لیے بڑے لوگ حکیموں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس بھی جاتے ہیں، دوائیاں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ایک نسخہ میرے پاس بھی ہے اس کا، وہ بھی ساتھ استعمال کرے، مشکل نہیں ہے، بہت آسان نسخہ ہے۔ میں نے کئی مریضوں کو وہ نسخہ بھی اور ساتھ ہی وظیفہ بھی بتایا، الحمدللہ انہوں نے آج دن تک کیے تو بہت فائدہ ہوا۔ نسخہ یہ ہے کہ پنساری سے تمبر لے لیں، اسے کہ تمبر دے دیں، اور گھر میں پیاز ہر بندے کی ضرورت ہے، پیاز گھر میں ہی پڑا ہوتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مہنگے بھی نہیں ہے۔ اس کا نسخہ بھی بتاتا ہوں، عمل بھی بتاتا ہوں۔ دونوں چیز انشاءاللہ آپ استعمال کریں گے، اس فقیر کو دل سے دعائیں دیں گے، یہ سینے کا راز ہے۔ نسخہ یہ ہے کہ تمبر لے لیا، آپ گھر لے آئیں، 1 چمچ تمبر، اور اسی کے مقدار کے مطابق پیاز لے لیں، پیاز جو گھر میں ہوتا ہے، دونوں کی مقدار برابر ہو، اور دونوں کو کوٹیں۔ کوٹنے کے بعد، باریک کرنے کے بعد کسی کپ کے اندر یہ ڈال لیں، اور بیچ میں پانی ڈال کر رات کے وقت بھگو کے رکھ لیں۔ صبح کے وقت وہ پانی کسی کونے کے ساتھ چھان کے وہ پانی پی لیں، اور پانی اس کے اندر ڈال کر شام تک وہ پڑا رہے۔ شام کو پھر وہ پانی اس طرح پون کے پھر وہ پانی پی لیں۔ دوسرے دن کے لیے نئی تیار کرنی ہے دوائی۔ اسی طرح 1 چمچ تمبر، دونوں کی مقدار برابر ہو، دونوں کی مقدار میں پیاز، دونوں کوٹ کے کپ میں ڈالیں، کسی برتن میں ڈال کے، پانی بالکل تھوڑا ہو، آدھا کپ ہو جائے، زیادہ نہ ہو، آدھا کپ ہو جائے۔ انشاءاللہ العزیز میں آج گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ کی یہ بیماری اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے فضل و کرم سے کچھ ہی دنوں کے اندر نہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ آپریشن کرانے کی ضرورت ہے، نہ پھر میڈیسن کھانے کی آپ کو ضرورت ہوگی۔ یہ کریں، ایک دفعہ نسخہ میرا استعمال کریں، آرام آنے کے بعد بھی کھاتے رہیں، پیتے رہیں اس پانی کو۔ لیکن یہ ہے کہ 2 دفعہ، 1 دفعہ بنا کے 2 دفعہ وہ پانی پینا ہے۔ اگر صبح بناتے ہیں شام کو بھی پئیں، شام کو اسی میں پانی ڈالیں، صبح پھر وہ پانی پون کے، چائے والے پونے کے ساتھ پون کے وہ پانی پئیں، اگلے دن وہ ختم، نہیں بنانا شروع کر لیں۔
تو دونوں کی مقدار برابر ہو. اگر مریض زیادہ ہے، گھر میں 2 4 5 مریض ہیں، پھر زیادہ بنائیے نہ کہ ایک ہی چمچ ڈالیں پھر وہ بھی بڑھا دیں. ایک تو یہ نسخہ استعمال کریں، اور دوسری چیز یہ ہے کلام اللہ شریف سے آپ کے لیے اس کے لیے ایک وظیفہ بھی لے کے آیا ہوں. وظیفہ ہے کہاں پہ وہ بھی بتا دیتا ہوں. پارہ نمبر 29 سورہ دہر آیت نمبر 12 سے لے کر 13 اور رکوع نمبر 19 18 اور 19 کے درمیان میں یہ آیت مبارکہ ہیں. اور اس آیت مبارکہ کو صبح فجر کی نماز کے بعد پانی پہ دم کریں. مختصر آیت کریمہ ہے، بہت مختصر آیت ہے. آپ اس کو کم سے کم 21 یا 41 دفعہ پڑھیں، اور یا 101 دفعہ پانی پہ دم کر کے یہ پانی پئیں. یا ایک کام کریں، یہ جو آپ پانی بناتے ہیں اسی پانی پہ دم کر کے اور اسی پانی کو اس دوائی کے ساتھ استعمال کریں. دونوں چیزیں انشاءاللہ مل جائیں گی تو بہت جلد ڈبل فائدہ ہو جائے گا. اس کو آپ لکھ کے ناف پہ باندھ بھی سکتے ہیں، اور یا فریج پہ لکھ کے پھر بھی پی سکتے ہیں، اور یا پانی پہ دم کر کے پھر بھی آپ اس پانی کو پئیں. بہت فائدہ ہوگا. کرنے سے پہلے اول آخر 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، یا کوئی بھی درود آپ کو مختصر پڑھ سکتے ہیں وہ درود پڑھ لیں. اس کے بعد اس وظیفے کو آپ پڑھیں. اللہ کے فضل و کرم سے بہت جلد فائدہ ہوگا. باقی میں نے سپارہ آیت صورت ہر چیز میں نے آپ کو بتا دی ہے. آئے میں آپ کی آسانی کے لیے تلاوت بھی کر لیتا ہوں اس آیت مبارکہ کی. اس کی تلاوت کرنے سے آپ کے ایک تو فائدہ بھی ہوگا، دوسرا آپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ کی تھوڑی بہت غلطی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. آپ سن لیں گے. آپ کی آسانی کے لیے میں آپ کو تلاوت سنا دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. صدق الله خالقنا العظيم. آپ کی آسانی کے لیے میں نے آیت مبارکہ کی تلاوت بھی کی ہے. آپ اس کو کریں. اللہ کے فضل و کرم سے بہت جلد فائدہ ہوگا. میرے لیے دعا بھی کریں. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.